ممبر رسول پہ تشریف فرما، قائد اہل سنت، گلے گلزار سیادت، مجاہد سنیت، شہزادہ سرکار قطب راچور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسینی میاں صاحب قبلہ اشرف، قاضی گجرات حضرت علامہ مولانا سید سلیم باپو صاحب قبلہ، ماہر علم و فن حضرت علامہ مولانا مفتی منصور صاحب قبلہ، و دیگر ارباب ملت، علماء ذوی الاحتشام، مفتیان اکرام، سادات اکرام، ائمہ اعظام، ترجمہ نان مسلکی اعلی حضرت حضرت بابا تاج الدین علیہ الرحمت و رضوان کے عرص پاک میں شرکت کرنے والے سنی سے العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماحول آپ تھوڑا سا پرسکون بنا لیں۔ ماشاءاللہ شیر کالپی پاسبان مسلک اعلی حضرت حضرت والا سید غیاث میاں صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، سادات اکرام تشریف فرما ہے، علماء اکرام تشریف فرما ہے، ان سب کے چہرے کا آپ دیدار کریں۔ مجھے اجازت دے دیں کہ میں سفر فیضان تاج الدین اس کا آغاز کر سکوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وزخرنا ليومنا وغدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، خصوصا على سيد الأشجعين علي المرتضى وسيدتنا فاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أولي التقى والنقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المغيث الكريم، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ حضرات گرامی، یہ آپ کی اور میری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ولی کامل تاج فضل و کرامت
حضرت سیدنا سرکار بابا تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جشن 100 سالہ منا رہے ہیں، اور رب کا کرم ہے کہ یہ ہمارا ہی مقدر ہے۔ جن کو اپنی تقدیر پر ناز ہے وہ محبت سے بول جائیں، یہ ہمارا ہی مقدر ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کی پاکیزہ جماعت اور ان کی محبت یہ ہمارا مقدر رکھا، اور اہل بیت اکرام کی پاکیزہ جماعت اور ان کی محبت ہمارا مقدر رکھا ہے۔ رب قدیر کا کرم ہے۔ آپ سب لائق مبارکباد ہیں، بالخصوص جو اس جلسے کی انتظامیہ ہے کہ آج کی اس محفل پاک میں آپ نے سادات اکرام کے نامور اور مشہور افراد کو یہاں جمع کیا، اور ان آقا زادوں کی موجودگی میں مجھ جیسے غلام کو بھی بلا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سادات کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت میں زندہ رکھے، اور اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ حضرت بابا تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مستفیض و مستنیر فرمائے۔ اب آئیے ذرا جیتے جاگتے ماحول میں نبی آل نبی پر محبت کے ساتھ درود و سلام، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں ہمارے درود و سلام کو سماعت کر رہے ہیں۔ بلند آواز سے پڑھیے، اللہ رب محمد سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کی حیات کا عقیدہ اور نبی کو زندہ مان کر اور زندگی کا عقیدہ رکھتے ہوئے درود و سلام پڑھنا یہ ہمارا ہی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ 1400 سال پرانا عقیدہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ عقیدہ لے کر کے جائیے گا تاکہ کوئی بد عقیدہ آپ کے عقیدے کو ٹھیس نہ پہنچا سکے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، مفتیان اکرام کی خاص توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مجھ پر کوئی سلام بھیجتا ہے، سلام بھیجنے والا کہاں بیٹھا ہے، کہاں سے پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ میرا امتی کہیں سے بھی مجھ پر سلام بھیجے، سرکار فرماتے ہیں اللہ میری روح کو میرے جسم کی طرف واپس کر دیا کرتا ہے۔ ایسے نہیں، عقیدے پر گفتگو کر رہا ہوں، تو عقیدہ مضبوط ہے تو آواز بھی آپ کی بلند ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں بارہا پڑھ چکا ہوں، من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے، سلام پڑھنے والا کہاں سے سلام بھیجے، اس سے کوئی غرض نہیں، کہیں سے بھی اگر سلام بھیجتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ میری روح کو میرے جسم کی طرف واپس کر دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ میں سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دے دیا کرتا ہوں۔ اب اس میں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر سلام بھیجا گیا، اللہ نے میری روح کو میرے جسم کی طرف واپس کیا۔ سرکار کی روح کہاں تھی؟ ناگپور کے سنی مسلمان جشن 100 سالہ میں بیٹھ کر آمنہ کے لال پر، مدینے کے تاجدار پر، رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ میری روح کو میرے جسم کی طرف واپس کر دیا کرتا ہے، میرے آقا آپ کی روح کہاں تھی؟ ہم نے شارحین حدیث کا رخ کیا اور ان کا مطالعہ کیا
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن تھاما. بہت بڑے محدث ہیں اور قابل استناد ہیں, اپنے وقت کے مجدد ہیں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میاں میں اس کے 17 جواب دوں گا, 17, مگر 17 کا وقت نہیں ہے. آپ نے سب سے بہتر جو جواب دیا اس جواب کو ذہن میں رکھنا. آپ فرماتے ہیں احسنھا انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون مستغرقا فی مشاہدت حضرت القدسی. غور کرو, جب آمنہ کے لال پر ناگپور کے سنی مسلمانوں نے مل کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا تھا, علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ادھر سے تمہارا سلام جا رہا تھا, ادھر سے تمہارا درود جا رہا تھا, ادھر سے محبتوں کا خراج جا رہا تھا, ادھر سے پیار کی سوغات جا رہی تھی, ادھر سے محبتوں کے تحفے جا رہے تھے. آمنہ کے لال اس وقت کسی دنیا دار کے دیدار میں نہیں تھے, پروردگار کے دیدار میں لگے تھے. بابا تاج الدین کے عرش پاک میں آنے والوں, سنی سول عقیدہ خوش عقیدہ مسلمانوں, ذرا اپنے سلام کا وقار تو دیکھو, اپنے درود کی عزت تو دیکھو, آمنہ کے لال کی کا پیار تو دیکھو, مدینے کے تاجدار کا کرم تو دیکھو. تم یہاں بیٹھے ہو اور یہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پیش کر رہے ہو. آقا کریم کی روح پاک خدا کے دیدار میں لگی ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں, مثال دے کر سمجھا دوں. اگر حضرت بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم فرمائیں اور آ کر ممبر رسول پر بیٹھ جائیں, لوگ کہیں گے حضرت مولانا شہزاد صاحب تقریر آپ روک دیجئے, اس لیے کہ ایک صدی گزر گئی ہے, ہم نے کبھی بابا کا دیدار نہیں کیا ہے, جنہوں نے کیا ہوگا کیا ہوگا. میں نے کہا پیارے ذرا غور تو کر, اگر دنیا میں کوئی ولی ہے وہ آ کر کے بیٹھ جائے, لوگ میری گفتگو سماعت نہ کرے, اس کے دیدار میں لگے ہو بلا تشبیہ و تمثیل. غور تو کرو, تمہارا درود بھیجا جا رہا ہے, تمہارا سلام پہنچ رہا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام خالق کے دیدار میں لگے ہیں, مخلوق کے دیدار میں نہیں لگے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی روح کو بھیجتا ہے. گویا فرمایا جاتا ہے اے میرے محبوب تیرا امتی سلام بھیج رہا ہے, جا سلام سن لے. آقا کریم علیہ السلام سنتے بھی ہیں اور سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دے دیا کرتے ہیں. اسی لیے تو عقیدہ دیا گیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک آل حضرت, عرس تاج الاولیاء, علماء اہل سنت. اسی عقیدے کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں. اور ایک چیز اور سنیں, درود و سلام پڑھیں تو نبی پر بھی اور نبی کی آل پر بھی. سبحان اللہ. حضرت علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں, میرے نبی نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البترا, یہ آدھا درود نہ پڑھا کرو. میاں جب درود پڑھنے چلو انکمپلیٹ درود نہ پڑھو. صحابہ کرام نے عرض کی ما ہی الصلاۃ البترا, آمنہ کے لال یہ آدھا درود کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد ولا تقولون وعلی آل محمد. آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, نماز کے لاش میں کیا رکھا جاتا ہے؟ حالانکہ مفتی منصور صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, ان سے مسئلہ معلوم کیجئے, بتائیں گے نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے لیکن لاش میں جا کر آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں. چونکہ ایک سید زادے کا, سرکار کی اولاد کا, حضرت فاطمہ الزہرا کے لال کا, مولا کائنات کے فیض و کرم کا, حسنین کریمین کی کرامت کا نام حضرت بابا تاج الدین ہے. اس مناسبت سے میں اس فضیلت کو بیان کر رہا ہوں. نماز کے آخر میں اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں, وعلی آل محمد پڑھتے ہیں. یہاں مفتی اکبر صاحب بیٹھے, ایک مسئلے کو کلیئر کر دوں تاکہ بعد میں آپ بات کے اندر مزید زینت اور آراستگی پیدا ہو جائے. ان کو کسی نے چیلنج کیا تھا, اس نے کہا تھا تم نمازوں کے بعد اپنی مسجدوں کے اندر درود و سلام پڑھتے ہو, حالانکہ قرآن میں اللہ نے سورہ جن میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اس طرح گمراہ کرتے ہیں لوگ, قرآن پاک کی آیت کو پیش کر کے مغالطے دیتے ہیں. کہا مسجد اللہ کے لیے ہے, اور جب مسجد اللہ کے لیے ہے رب کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. یہ قرآن کی آیت ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے مولانا میاں یہ بتائیے آپ نے نماز فجر پڑھ لی ہے, کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, مسجد تو اللہ کے لیے ہے,
لیکن اس کے بعد آپ رسول اللہ کو پکار رہے ہیں، جواب کیا دیں گے؟ اس نے یہی اعتراض کیا تھا، میں ایک جواب دے دیتا ہوں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، وہ کہتا ہے ایسا بولنا شرک ہے، مسجد کے اندر یا رسول اللہ بول دیا یا غوث آدم بول دیا، شرک ہو گیا۔ میں نے کہا اگر تیرے اعتبار سے شرک ہے تو تو یہ شرک نماز کے اندر کرتا ہے، اس لیے کہ تو بھی پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی یہ دنیا کا تحفہ نہیں ہے، معراج کا پاکیزہ تحفہ ہے۔ جب میرے نبی نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تب رب قدیر نے کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہم نے کہا بدعقیدہ ہوش کے ناخون لے، جب تک ہم جیسے غلام زندہ ہے انشاءاللہ رب قدیر نے چاہا، جب تک اس طرح کی ٹیم اور جماعت موجود ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے کبھی تم ہٹا نہیں سکتے، وہابیت پھیلا نہیں سکتے، بدعقیدگی کو رواج نہیں دے سکتے۔ ابھی تو یہ غلام زندہ ہے، اور جس طرف غلام چاہتے ہیں تمہاری دھجیاں اڑا کے رکھ دیا کرتے ہیں، تمہاری عقلیں ٹھکانے لگا دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، میں نے کہا اگر شرک کی بات کر رہا ہے تو سن، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب تو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ تو اس وقت تیری زبان بول رہی ہو کچھ اور تیرے دل میں ہو خیال کچھ اور۔ کہا کیا؟ فرمایا احذر شخص فی نفسی کا ثم قل السلام علیکہ ایھا النبی۔ فرمایا جب السلام علیکہ ایھا النبی نماز میں پڑھا کرو، اس سے پہلے نبی کی ذات کو اپنے دل میں حاضر کر لیا کرو، اس کے بعد پڑھا کرو السلام علیکہ ایھا النبی، تاکہ یہ خیال آ جائے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، نبی کو سلام پیش کر رہا ہوں، مصطفیٰ سامنے ہے، میری طرف سے سلام جا رہا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بدعقیدہ دہلوی کی پول کھول کے یہ بتا دیا کہ نمازوں میں خیال مصطفیٰ سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں قبول ہو جایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، آمد حضور قائد ملت۔ آپ لوگ بیٹھے رہے، آپ لوگ کیوں اٹھ گئے؟ بیٹھے آپ حضرات۔ حضور قائد ملت کے استقبال انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سب کریں گے، لیکن آ رہے ہیں ابھی، اب وقت بھیا تھوڑی دیر سن لو مجھے۔ شہزادہ شہباز دکن کی آمد ہوئی ماشاءاللہ۔ ابھی تو شیر کالپی کا ولولہ انگیز آپ کو خطاب بھی سننا ہے، بلکہ آسان کر دیتا ہوں، ابھی شیر کی دہاڑ بھی تو آپ کو سننا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اور یاد رکھنا، شیر جب بھوکا ہوتا ہے تو بہت زیادہ دہاڑتا ہے، اور جتنا بوڑھا ہوتا ہے اللہ کا فضل ہے اتنا ہی حوصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور سامنے دیکھیے ہمارے قائد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سلامت رکھے، حضرت کو اتنی لمبی عمر دے، اگر ممکن ہو تو ہماری عمریں بھی حضرت کو لگ جائیں، اس لیے کہ بہت بڑی ڈھال ہے، چاہے محدث کبیر کی ذات ہو یا حضرت سید حسینی میاں صاحب قبلہ کی ذات ہو، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جو ایک مضبوط دروازے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جنہوں نے دروازہ بند کر کے بہت سے فتنوں کو دبا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ مجھے ایک ولی پر گفتگو کرنا ہے، ذرا بات آ گئی تو میں نے بتا دیا۔ بولو الحمدللہ، ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نماز میں سلام پیش کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، ہماری نمازوں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ جو ہے نا، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ میں درود پڑھنے و سلام پڑھنے والے کے سلام کو سن لیا کرتا ہوں۔ ذرا ورد کر لیجئے، بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بھیا تھوڑی سی آواز اگر کلیئر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ رہنے دیجئے، جس حال پر ہے بہتر ہے، جس حال میں ہے اسی حال میں ہمیں بھی آگے بڑھنے دیں۔ غور فرمائے، ایک ولی کی بارگاہ میں اب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا پیار پیدا فرما دے گا۔ نیک اعمال حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی گئی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہو، صابر پاک کلیری ہو، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت بابا تاج الدین ہو، جتنے اولیاء اکرام ہیں، ایمان لائے، نیک کام کیے، اللہ نے ان کی محبت کو دل میں پیدا فرما دیا ہے۔ ذرا ایک ایک بات پر توجہ دیجئے گا۔ اب عقیدہ یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جائے اور ولیوں
की मोहब्बत को जहन से निकाल दिया जाए। अगर कोई इस तरह की फिक्र लेकर के आया हो आपके पास तो उसको हदीस आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा सुना देना। हजरत आयशा सिद्दीका, मेरी और आपकी माँ, मोहब्बत से बोलो, मेरी और आपकी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हदीस रिवायत करती है। मियाँ ये मोहब्बत कितनी पुरानी है, जरा इसको भी तो समझना होगा। मोहब्बत जितनी पुरानी होती है, जितनी देरीना होती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको निकालना उतना ही दुश्वार होता है। और हमारी मोहब्बत तो कितनी पुरानी है। सुने, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तारफ मिनहा इतलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा औ कमा क़ाल अलैहि सलातो वसलाम। सरकार इरशाद फरमाते हैं, लोगों हमारी रूहें आलम अरवा के अंदर ऐसी जमा थी जैसे छावनी के अंदर फौजी जमा हुआ करते हैं। समझते हैं ना छावनी, नागपुर तो छावनी बना हुआ है कि नहीं? अगर हो तो बोलिए जरा, हकीकत है कि नहीं? आप उसको देख भी चुके होंगे, छावनी में जिस तरह फौजी जमा होते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जब ये दुनिया नहीं बनी थी, नबियों की रूहें भी रूहों की दुनिया में थी, वलियों की रूहें भी रूहों को दुनिया में थी, मुत्तकी लोगों की रूहें वहां जमा थी, बदकारों की रूहें वहां जमा थी, ईमान वालों की रूहें वहां जमा थी। आका करीम का अगला जुमला सुनिएगा। आज जो बदअकीदा हजरत बाबा ताजुद्दीन हो या दीगर हजरत औलिया की कब्रों को मिट्टी का ढेर करके हमारे अकीदे, हमारी अकीदत, हमारी मोहब्बत को ठेस पहुंचाता है, ये हदीस पाक उसके लिए जबरदस्त जवाब है। मेरी तरफ तवज्जो करने करम नवाजी हो जाएगी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फमा तारफ मिनहा इतलफा, जिन रूहों का आपस में इंट्रोडक्शन, परिचय, तारुफ, जान पहचान, ताल्लुक, संबंध, रिश्ता हो गया था, इतलाफा, उनमें मोहब्बत पैदा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। मोहब्बत पैदा की गई। रूहों की बात चल रही है, अभी जिस्म नहीं आया है। फरमाया आलम अरवा में रूहें मौजूद है जिनका आपस में ताल्लुक और रिश्ता हो गया। अल्लाह ने मोहब्बत पैदा फरमा दी। हमने कहा आप जानते हैं, ताल्लुक कायम करने के लिए एक दूसरे की तरफ पीठ नहीं की जाती है, चेहरा किया जाता है। और ये बात हम नहीं कहते, हमारे उलमा ने तो बहुत सी बातें लिखी है, लेकिन आओ बदअकीदा मौलवी ही से उसी की बात मैं बोल रहा हूँ। और उसने जो बात पेश की है ना, कह के कुछ और गया, लेकिन हमारे मतलब की कह गया, उसको पता ही नहीं चला। इसलिए कि अल्लाह जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। क्या 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 बोल के चले जाते हैं। कारी तैयब है इनका मौलवी, कहता है आलम अरवा में किन रूहों के दरमियान मोहब्बत पैदा की गई। कहा जिनका चेहरा आमने सामने हो गया था उनमें मोहब्बत पैदा कर दी गई है, और जिनकी पीठ एक दूसरे से मिली थी उनमें मोहब्बत पैदा नहीं की गई। हमने कहा बड़ी अच्छी बात तू कह गया, अगरचे तू बुरा है लेकिन बात तेरी जबान से अल्लाह ताला ने निकलवा दी और तूने हमारी ही बात कह दी है। हमने कहा नतीजा ये हुआ, आलम अरवा के अंदर हमारी रूह मौजूद थी, हमारी रूह का चेहरा गौसे पाक की रूह पाक की तरफ था, हमारी रूह का चेहरा गौसे पाक की रूह पाक की तरफ था, ख्वाजा पाक के रूह पाक की तरफ था, हजरत बाबा ताजुद्दीन की रूह पाक की तरफ था। फरमाया फमा तारफ मिनहा इतलफा, जब ये इंसानी शक्ल में आई, इंसानी कालम में ढल के दुनिया में आई, तो इनमें नफरत पैदा नहीं की गई है, अल्लाह ने मोहब्बतें पैदा फरमाई है। नारे तकबीर, वाह वाह। और दूसरा सुने, सरकार ने दूसरा ऑप्शन भी बताया, वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफ, नकरा, मैं नकरा हूं, मुझे तू मारूफा कर। इसका माना होता है एक दूसरे को ना पहचानना, एक दूसरे को ना पहचानना। फरमाया जिन रूहों ने आपस में एक दूसरे को पहचाना नहीं, इख्तलाफा, उनके अंदर जुदाईगी रही, इख्तिलाफ रहा, दूरी रही। बोलो यार अगर समझ गए हो तो। सारी कुर्बानियां मुझसे ही लोगे, मुझसे कम कुछ तो आप भी कुर्बानियां पेश करो। ये कुर्बानियों का दिन है, आराम का दिन है। समझ गया ना, मेयार मिल गया ना। अब अगर क्या कहा सरकार अलैहिस्सलाम ने, जिन रूहों के दरमियान आपस में रिश्ता और ताल्लुक हो गया था उनमें अल्लाह ने मोहब्बत पैदा फरमा दी है।
اور جنہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا نہیں، ایک دوسرے کو جانا نہیں، ایک دوسرے سے ان کا تعارف اور پریچے نہیں ہوا، اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا نہیں فرمائی۔ اب اگر کوئی بدعقیدہ یہ کہے ہم تو بابا تاج الدین کے مزار پہ جاتے نہیں، ہم غوث پاک کے مزار پہ حاضری دیتے نہیں، ہم خواجہ کی چھٹی کرتے نہیں، وہاں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جواب دے کے آگے بڑھ جانا، ہمیں میاں تو پہچانے گا کیسے، تو جائے گا کیسے، نہ تو تیری وہاں پہچان تھی نہ یہاں پہچان ہے، اور جب پہچان تھی ہی نہیں تو محبت پیدا ہوئی نہیں، یہ ہمارا مقدر ہے، ہم نے وہاں بھی پہچان لیا ہے، یہاں بھی پہچان لیا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا ہمارا مقدر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر جماعت کو، اس کو ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سنیت تمہارا مقدر ہوگا، قادری جھنڈا لگا ہوگا، غوث پاک کے ساتھ جاتے ہوگے اور یہی فخر سے کہو گے قادری کر قادری رکھ، یہ تو ہو گیا قادریوں میں اٹھا، اور یہ بھی ہو گیا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت کعب احبار اللہ سلامت رکھنا، زندہ باد، زندہ باد مفتی صاحب، زندہ باد، تاج الشریعہ۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مکتوب فی التوراۃ والانجیل لا محبت لأحد فی الارض الا كان ابتداؤها من اللہ تبارک وتعالی ينزلها على اہل السماء ثم على اہل الارض والتصدیق ذلك فی القرآن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ غور فرمائیے گا، حضرت کعب احبار بہت بڑی ذات ہے میاں، ایسے صحابی کا نام لیا ہے میں نے کہ جن پر الحمدللہ ہمیں فخر بھی ہے، ہماری جانیں قربان بھی ہے، یہ وہی صحابی رسول ہیں جن کی روایت کو میرے امام نے جزاء اللہ ادوفا بے ابائی ختم النبوہ کے اندر لکھا، اور آپ نے کہا تھا میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا یہ تاک کے اندر ایک کاغذ رکھا ہے، اس کو کھول کے مت دیکھنا، اس میں نبی آخر الزماں کی پیشین گوئی ہے۔ آپ نے جا کر کے بعد میں اپنے والد کے انتقال کے بعد پڑھا تھا تو بتا دوں کیا لکھا تھا، اس میں لکھا تھا مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ بالشام، فرمایا محمد عربی پیدا تو مکہ میں ہوگے لیکن ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے جائیں گے، اور ان کی سلطنت ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی۔ ایک مسئلہ کلیئر کر کے جا رہا ہوں، خدا نہ کرے بعد میں مجھے یاد نہ رہے بھول جاؤں، مجھے یہ بتائیے مصطفیٰ کریم صرف ملک شام کے مالک ہیں، مصطفیٰ کریم کا ملک شام ہی کے بادشاہ ہے؟ میرا نبی تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، سرکار تو خود فرماتے ہیں واللہ انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہے۔ اب چاہے ملک شام کی کنجیاں ہو، ہندوستان کی کنجیاں ہو، سب کی کنجیاں عطا فرما دی، لیکن سرکار علیہ السلام کی بشارت میں یہ جملہ کیوں لکھا گیا؟ زمانے والوں سمجھو، اسی کو اعلیٰ حضرت نے اعتقاد الاحباب کے اندر کلیئر کیا ہے، یہ اشارہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کی طرف۔ اسلام کا سب سے پہلا بادشاہ جو ہوگا اس کا تخت شاہی کہیں اور نہیں ملک شام میں رکھا جائے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی حضرت کعب احبار ہیں، فرماتے ہیں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کیا کہ کسی کی محبت دنیا میں نہیں ہوتی مگر سب سے پہلے اس محبت کا آغاز رب کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو پہلے آسمان والوں پر اتارتا ہے۔ حدیث مشہور ہے، خالی ترجمہ کر رہا ہوں میں، ورنہ تو حدیث آپ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے، یہ حدیث تو سب بیان کر رہے ہیں، بس میں یہاں پر حضرت کعب احبار کی توریت اور انجیل کے حوالے سے نص پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا توریت اور انجیل میں بھی لکھا ہے کسی کی محبت یوں ہی پیدا نہیں ہوتی، پہلے اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرماتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر سے اٹھ کے چلے آئے حضرت بابا تاج الدین کے جشن 100 سالہ منانے کے لیے، بہت سارے لوگ نہیں آئے، بہت سے ایسے ہیں جو کبھی آ بھی نہیں سکتے، لیکن
لیکن آپ آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو، بابا تاج الدین کی محبت کو آسمان میں پھیلایا ہے، پھر دنیا کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو حدیث کا ٹکڑا ہے ثم یوسع لہ القبول فی الارض، پہلے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی محبت کرو اور آسمان والوں میں اعلان کر دو اللہ اس سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی محبت کر دو، پھر بعد میں آ کر کے زمین کے اندر اس کی مقبولیت اور اس کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج جشن 7 سالہ میں ناگپور ہی کے لوگ نہیں ہیں بلکہ یو پی کے بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے دل میں اللہ نے اس ولی کی محبت کو پیدا کر دیا ہے اور یہ محبت بہت پرانی ہے، نہ کل نکلی تھی نہ آج نکلی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اسی محبت کے ساتھ جائیں گے تو قبر میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرما دے۔ زندہ باد سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ جو ہے غور فرما رہے ہیں، درود پاک پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں ولیوں کا سلسلہ بہت دراز ہے اور بہت طویل ہے، بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصب، ایک صراحت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ ولی کب سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں کی جماعت کو بہت پہلے رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی ہیں، سگے چچا زاد بھائی ہیں اور رجسٹرڈ اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ما خلت الارض من بعد نوح ان سبعۃ یدفع اللہ بہم ان اہل الارض، ذرا ادھر توجہ کرنا۔ آپ نے فرمایا لوگوں زمین میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ اللہ نے 7 ایسے نیک بندے نہ رکھے ہو جن کی وجہ سے اللہ دنیا والوں سے عذاب کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور ہے، آپ کی امت کے اندر بھی کچھ پارسا لوگ ہیں، حضرت موسیٰ کی امت میں بھی پارسا لوگ ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے شمول الاسلام کے حوالے سے کہوں تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے وہ آباء و اجداد ہیں جو اہل توحید ہیں، اہل ایمان ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ نے ہر دور کے اندر اس دنیا سے عذاب کو دور فرمایا ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، ہمیشہ دور فرمایا ہے۔ یہ ولیوں کی جماعت ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، اللہ نے اور نبیوں کی جماعت میں جو ولی رکھے ہیں ان کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن مصطفیٰ کی امت کے جو ولی ہیں ان کا مقام سارے ولیوں سے افضل ہے، وہ افضل ولی ہے۔ اور ان میں بھی سرکار علیہ السلام حضرات انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا غوث، جس کو پہلا غوث اعظم کہا جائے، اس کو زمانہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ واہ، میں نہیں کہتا، سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں ما قدمت ابا بکر و عمر ولکن اللہ قدمہما، لوگوں میں نے ابو بکر کو آگے نہیں بڑھایا، میں نے عمر کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ اللہ نے ان دونوں کو آگے بڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ اور باد۔ سنے وہ لوگ بھی جنہوں نے ایک شوشہ دیا تھا، ماحول تھوڑا سا پرسکون بنائی اور سنیے میری بات کو۔ وہ لوگ، ایک بدبخت آیا تھا نا یہاں پر کچھ سال پہلے، تو پہلے تو یہ پھیلا کے گیا بولے آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر ہی نہیں کہا، یہ مولوی کافر کہتے۔ اور ایک شوشہ اس نے اور چھوڑا تھا، بولے ٹھیک ہے خلافت کے اعتبار سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے لیکن ولایت میں پہلا مقام۔ تو اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے حوالے سے ایک جملہ بول دوں، یہ اہل علم کے لیے آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اچھا ہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے، یہ اہل علم کے لیے ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں نبی نے جانب کمالات نبوت پر، جانب کمالات نبوت پر ابو بکر و عمر کو قائم کیا ہے، اور جانب کمالات ولایت پر مولا کائنات کو۔ واہ واہ، زندہ باد۔ اب یہ اہل علم کے لیے دے دیا میں نے، یہ سمجھ جائیں گے اور اسی پر انشاءاللہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہیں گے۔ مگر میرا ایسا جملہ نہیں ہے میاں کہ اپنے علاقے والوں سے معلوم کر لینا، وہ جملہ
نہیں بول رہا ہوں بلکہ میرا جملہ صاف ستھرا ہے. 29ویں جلد کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے. اب آگے بڑھیے گا ذرا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں. اب مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں. سرکار خود فرماتے ہیں سألت اللہ ثلاثا ان یقدمک یا علی فابا علی الا تقدیم ابی بکر. اعلیٰ حضرت نے نقاء الصلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ کے اندر ان حدیثوں کو ذکر فرمایا ہے. حضرت علی سے میرے نبی فرما رہے ہیں اے علی میں نے 3 بار اللہ سے یہ طلب کی, یہ گزارش کی, میرے مولا تو علی کو آگے کر دے, ابو بکر سے اب آگے بڑھا دے, اے میرے مولا عمر سے آگے بڑھا دے. لیکن سرکار خود فرما رہے ہیں ذرا جملہ لے کے جائیے گا. اگر کوئی یہ فرق کرے کہ خلافت میں ابو بکر پہلے ہیں ولایت میں علی پہلے ہیں تو اس کو بتا دینا کیسے تو کہہ رہا ہے جب اس امت کے پہلے غوث اعظم کا نام ابو بکر صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کس طرح کی بات کر رہا ہے. یہ تفریق کی بات مت کر, بلکہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رب قدیر سے سوال کیا اے اللہ علی کو تو ابو بکر سے آگے بڑھا دے, لیکن میرے نبی فرماتے ہیں فابا علی الا تقدیم ابی بکر, مگر ہر بار میں جتنی بار میں سوال کرتا اللہ ہر بار ابو بکر ہی کو آگے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. جملہ اور سن لیں. آج بہت دھڑلے سے یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث قرطاس. اب حدیث قرطاس کو سمجھا دوں, تھوڑا سا کلیئر کر دوں. اس لیے کہ بابا تاج الدین اور اس رد میں لوگ اچھی طرح مناسبت سمجھ رہے ہیں. عقل مند را اشارہ کافی. لوگ کہتے ہیں حدیث قرطاس میں کہ سرکار نے کہا تھا کاغذ قلم دے دو, اور کہا وہ حضرت علی کے لیے خلافت لکھنے والے تھے. حالانکہ حدیث میں کہیں یہ لفظ نہیں ہے کس کے لیے لکھنے والے تھے. اگر دلیل دی جائے تو ہم کہیں گے وہ نہیں, حضرت عمر کے لیے لکھنے والے تھے, حضرت ابو بکر کے لیے. ایسے احتمالات نکالے جائیں, اور آپ جانتے ہیں اذا جال احتمال بطل الاحتمال. جب احتمال پیدا ہو جائے تو دلیل پیش نہیں کر سکتے. لیکن میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو وہ حدیث تو نظر آئی جو بخاری شریف کی ہے, لیکن بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لی فی مرضہ الذی مات, سرکار نے مرض وصال میں مجھ سے فرمایا یا عائشہ ادعی لی اباکی و اخاکی حتی اکتب کتابا, اے عائشہ اپنے والد کو بلاؤ, اپنے بھائی کو بلاؤ, حتی اکتب کتابا, میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا فإنی اخاف ان یتمنی متمن, چونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرے بعد کوئی کھڑے ہو کر یہ آرزو کرے گا, یہ تمنا کرے گا انا اولا بھی, انا اولا بھی, میں زیادہ حقدار ہوں. تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَيَابَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ, جبکہ اللہ بھی نہیں مانے گا, ایمان والے بھی نہیں مانیں گے, مگر مانیں گے تو کس کو؟ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سبحان اللہ زندہ باد. جو ہے اب دیکھیں ذرا یہیں پر ایک مسئلہ اور. سب سے پہلا غوث اعظم کون؟ بکر صدیق. کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اجابت الغوث, علامہ ابن عابدین شامی, ان کا مطالعہ کرنے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے تو بڑی پاکیزہ ترکیب کی ہے. آپ نے فرمایا ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے, سرکار علیہ السلام کے 2 وزیر ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہے. حضرت ابو بکر منصب غوثیت پر فائز ہے. پہلے وزیر کا نام عمر ہے, دوسرے کا نام عثمان ہے. جب حضرت عمر اس منصب پر فائز ہوئے تو پہلے وزیر کا نام عثمان ہے, دوسرے کا نام علی ہے. اور فرمایا جب حضرت عثمان غنی آئے تو پہلے وزیر کا نام علی ہے, دوسرے کا نام حسن ہے. اور جب حضرت علی آئے تو پہلے وزیر کا نام حسن ہے, دوسرے کا نام حسین ہے. اور جب امام حسن آئے تو پہلے وزیر کا نام امام حسین ہے, اور دوسرے وزیر کا نام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے نا آپ کی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا سب سے پہلا غوث اعظم کون ہے؟ اونچا بولے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اور ایک اثر سماعت کر لے, اثر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ وبعثہ برسالتی. فرماتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی
تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پایا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور آگے فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی سرکار علیہ السلام کے دل کے بعد، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں مصطفیٰ کے بعد سب سے بہتر دل اگر کسی کا پایا تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام کا دل ہے۔ ان دلوں کے اندر بھی سب سے بہتر دل حضرت ابو بکر صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اونچا بولو کس کا؟ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج کچھ لوگ غدیر خم والی حدیث کو لے کر کے ایک سوال کرتے اور کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہہ دیا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اس حدیث کا صرف اتنا مطلب ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں یا جس سے علی محبت کرتا ہے، یا جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جس سے علی محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس میں کہیں نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے بھی بڑا مقام اور آپ کے لیے پہلی خلافت کا اعلان ہے۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے یہ حدیث پڑھ لی ہے، یہ حدیث سناتے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر کی یہ حدیث کون پڑھے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ودخل المسجد وابو بکر وعمر، آقا کریم علیہ السلام ایک دن نکلے اور مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، احدهما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ایک جانب حضرت ابو بکر ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، وہو آخذ بایدیہما، سرکار نے دونوں کا ہاتھ پکڑا ہے، سبحان اللہ۔ دونوں کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فرماتے ہیں ھاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم لوگ اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اچھا میرے نبی علیہ السلام نے غدیر خم پر ہاتھ پکڑا، کیوں پکڑا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کے تعلق سے کچھ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر یہ بتا دیا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میاں ایک چیز سنیے گا ذرا، ہم نے کہا غور کرو، جہاں اظہار محبت کی بات تھی تو سرکار نے اعلان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سمجھ میں یہ آیا اگر اظہار محبت کی بات ہو تو مجمع عام میں اعلان ہوتا ہے، لیکن غار ثور میں آقا کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق اکبر کو لے کر چلے گئے اور ایسے عالم میں لے کر گئے، سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہے، ابو بکر صدیق اکبر نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ادھر اظہار محبت کی بات تھی، اس کے لیے میدان چاہیے، اور چونکہ یہاں راز خلافت سمجھانا تھا اس کے لیے پوشیدہ مکان چاہیے، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے وہاں ہاتھ پکڑ لیا ہے اور ادھر یار غار کو غار ثور کے اندر لے جا کر خلافت کا راز سمجھا دیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ پہلا غوث اعظم، اونچا بولے کون ہے؟ ابو بکر صدیق اکبر۔ سب سے بہتر دل کس کا ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھ کر حضرت علی نے کہا تھا ما فاقہ ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصوم الا بسر وقر فی قلبی۔ اس حدیث کو حضرت میر عبد الواحد بالگلامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سبع سنابل شریف کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو بکر صدیق اکبر کو تم پر جو فضیلت حاصل ہے وہ نمازوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس راز محبت کی وجہ سے ہے جو راز اللہ نے ابو بکر کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ اور اس راز کی برکت بتا دوں آپ کو، ایک دن آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی بزم سجی ہوئی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام میں ہجرت کر کے جاؤں گا، ذرا اس حدیث پر بھی نظر رکھنا، سرکار کے صحابہ کا دل سارے لوگوں میں نبی کے بعد سب سے بہتر دل پایا، لیکن اس میں نبی انبیاء اور مرسلین
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम खारिज हैं। मुराद ये है कि नबी के बाद और नबी के अलावा सारे नबियों के बाद अल्लाह ने सबसे बेहतर दिल मुस्तफा करीम के सहाबा का पाया था। अबू बकर सिद्दीक अकबर का दिल कितना बुलंदबाला है, किस तरह राज को समझता है। सरकार ने एक ही सेंटेंस, एक ही जुमला इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मैं ऐसे वक्त हिजरत करूंगा जब तुम्हें पता नहीं होगा, तुम बेखबरी के आलम में होगे। सहाबा इकराम उठे घर चले गए, अबू बकर सिद्दीक अकबर उठे घर चले गए। एक दिन वो वक्त आया, रात का वक्त था, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आते हैं और आने के बाद कहते हैं, आका हिजरत की रात आ गई है, तशरीफ लेकर चले। सरकार ने रखते सफर लिया और अपने ही बिस्तर से आप बात अलग हुए और अपने घर का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, क्या देखते हैं? अबू बकर सिद्दीक अकबर सामने मौजूद है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोलो, कौन मौजूद है? मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर मैंने तुम्हें बताया नहीं, जिब्रील ने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हें पता कैसे चला? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर कहने लगे, सरकार आपने ही तो फरमाया था ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब तुम्हें खबर नहीं होगी। मेरे आका, मैंने समझ लिया था आपकी हिजरत दिन में नहीं रात में है। आका अलैहिस्सलाम उस दिन से अबू बकर ने अपने घर पर सोना छोड़ दिया है। मोहब्बत देखिए, और हर रात आपके दरवाजे पर आकर खड़ा रहता हूं। न जान से न जाने कौन सी रात मुस्तफा करीम हिजरत के लिए बाहर तशरीफ लेकर के आ जाए। यही सिलसिला दराज हुआ, इन्हीं बुजुर्गों की बरकतें मिलती रही। हजरत मौलाए कायनात शाह विलायत हैं, वली कोई नहीं बनता जब तक के मौलाए कायनात की मर्जी नहीं होती। और मियाँ, एक वली का मकाम क्या होता है, जरा इसको भी समाप्त कर लीजिए। आला हजरत से पूछा गया, वली अफजल है कि काबा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, वली अफजल है कि काबा? बोलिए, जो जवाब देंगे मैं मान लूंगा। दो आप में दो जमातें होगी, कुछ कह रहे हैं काबा अफजल है, कुछ वली। मगर आइए सरकार की हदीस से सवाल करते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस समाप्त करते हैं। उससे पहले आला हजरत का जवाब दे दूं। मेरे इमाम फरमाते हैं, हर वली काबा मुअज़्ज़मा से अफजल है। अब आला हजरत ने दलील भी दी, ये इब्ने माजा की हदीस पाक है। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतूफु बिल काबा व यकूल, फरमाते हैं एक दिन मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम को खाने काबा का तवाफ करते हुए देखा। मियां, कितना प्यारा मंजर होगा, काबे का काबा काबे का तवाफ कर रहा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। काबे का काबा काबे का तवाफ कर रहा है। आका करीम तवाफ भी कर रहे हैं और तवाफ करने के साथ साथ आप काबे से बातें भी करते हैं। फरमाते हैं, माँ अतियबा की, काबा मुअन्नस, माँ अतियबा की, वह अतियबा रिहा की, माँ आसमा की, वह आसमा हुर्मता की, वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुर्मतुल मोमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुर्मतम मिन मालुहु व दमु व अन नसुन्ना बिही इल्ला खैरा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हदीस का तर्जमा नहीं किया है, लेकिन फिर भी बोलिए, इसलिए कि मैंने हदीस अरबी में पढ़ी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, सरकार ने फरमाया, अहिब्बुल अरबा लिसलासिन लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। फरमाया, अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो तुम्हारा नबी अरबी है, तुम पर आने वाला मुस्तफा पर आने वाला कुरान अरबी है, और सारे जन्नतियों की जबान भी अरबी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वली का मकाम समझिएगा। हालांकि वली के 5 दर्जे हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी अल यवाकीत वल जवाहिर फी बयान अकाइदिल अकाबिर में फरमाते हैं, इन्ना अकबरल औलियाई बाद सहाबती रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल अफराद अला खिलाफिन फी ज़ालिक सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। आपने फरमाया, वलियों की 5 जमातें होती हैं। सबसे बड़ा मकाम कुतुब का, ये नाम है, नाम वलियों की जमात के नाम।
جیسے آپ بولتے ہیں یہ کانسٹیبل ہے، یہ پولیس والا ہے، آپ بولتے ہیں یہ ہیڈ کانسٹیبل ہے، آپ بولتے ہیں یہ دروگا ہے، یہ کوتوال ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی جماعت کے اندر بھی مراتب رکھے ہیں۔ صحابہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کتب کا ہوتا ہے، اس کے بعد افراد کا ہوتا ہے، اس کے بعد امامان کا ہوتا ہے جن کو 2 وزیر کہا جاتا ہے، اس کے بعد اوتاد کا ہوتا ہے، اس کے بعد ابدال کا ہوتا ہے۔ ایک ابدال کا مقام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت الابن والعلا کے اندر یہ حدیث تحریر فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الابدال فی امتی 30 بہم تقوم الارض وبہم ترزقون وبہم تمطرون۔ سرکار نے فرمایا میری امت کے اندر 30 ابدال ہے، 30 ابدال۔ ہم نے کہا آقا یہ 30 ابدال کیوں رکھے گئے ہیں؟ سرکار کی حدیث میں الگ الگ فائدے بیان کیے گئے۔ فرمایا بہم تقوم الارض، اگر یہ ابدال نہ ہوتے تمہاری زمین قائم کیسے رہتی؟ ان کی وجہ سے تمہاری زمین قائم ہے، ان کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے، ان کی وجہ سے تم پر باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب اس پر عقیدہ قوم کو دیکھو جو ان ولیوں سے نفرت کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کھاتا ان کا ہے، پیتا ان کا ہے، بارش ان کے صدقے میں مل رہی ہے، اس کے بعد بھی انہی کی مخالفت مول لیتا ہے اور انہی سے لڑتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار کی بارگاہ سے ہمیں ملتا کس طرح ہے؟ رسول پاک کی بارگاہ سے بٹتا ہے، اقواس کی بارگاہوں میں جاتا ہے، اوتاد افراد کی بارگاہوں میں جاتا ہے، ولیوں کی بارگاہوں میں جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں مل جایا کرتا ہے۔ تیرا کھائے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، لا 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 لا، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے۔ ابدال کے صدقے میں زمین بچی ہے، حدیث میں سرکار فرما رہے ہیں۔ حالانکہ ابدال سب سے نچلا حصہ ہے، لیکن نچلے سے مراد وہ نہیں میرا عام صحابی، بلکہ میں درجات کے اعتبار سے کہ 5ویں نمبر کا درجہ ہے ولی کا، اس سے بڑا مقام اوتاد کا ہے، اس سے بڑا مقام امامان کا ہے، اس سے بڑا مقام افراد کا ہے، اس سے بڑا مقام قطب اور غوث کا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اسی سے آپ سماعت کر لیجئے، آگے بڑھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور کعبے سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کعبہ تو بہت اچھا ہے، تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، اے کعبہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، تیرا وقار بلند و بالا ہے، لیکن آج محمد عربی اپنے رب کی قسم کھا کر تجھے بتا رہا ہے کہ ایک ایمان ایک مومن ایک کامل جس کو آپ ولی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ حالانکہ تشریحات اور بھی ہیں، مگر موقع کی مناسبت سے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کے اعتبار سے میں یہاں یہی بتا رہا ہوں۔ مومن کامل ایک ولی کا مقام و مرتبہ، اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا نتیجہ یہ نکلا ہر ولی خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ ایک چیز اور سنیں، ولی جہاں آرام کرتا ہے وہاں سے عذاب کو دور کر دیا۔ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہو بابا تاج الدین کا دیار مل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیثوں میں تو یہاں تک آتا ہے ایک مومن صالح، ایک نیک بندہ جو ولی نہیں لیکن نمازی پرہیزگار ہے، اس کی وجہ سے اس کے آس پاس کے 100 گھروں سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرما دیتا۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا نمازیوں جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اپنا مقام دیکھ لیں، جو رات کے آخر حصے میں تہجد پڑھتے ہیں، مغفرت بخشش کی دعائیں کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اور جو اہل سنت آپس میں سنی ہونے کی وجہ سے پیار کرتے ہیں وہ بھی اپنا مقام۔ حدیث قدسی رب فرماتا ہے انی لاہم بأہل الارض عذابا، رب کہتا ہے میں دنیا والوں پر عذاب بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن جب میری نظر فیضا نظر تو الی عماری بیوتی، جب میری نظر ان بندوں پہ پڑتی ہے جو میرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں،
فرمایا فالمتحابین فیہ، اور جب میری نظر ان بندوں پہ پڑتی ہے جو ایمان کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں، والمتحابین کے بعد والمستغفرین بالاسحار، اور فرمایا جب میری نظر ان بندوں پہ پڑتی ہے کہ جو رات کی تنہائی میں، رات کے اخیر حصے میں اللہ سے بخشش مانگا کرتے ہیں، رب قدیر فرماتا ہے ان تین جماعتوں کی وجہ سے صرفت عنہم، میں پوری دنیا سے عذاب کو دور فرما دیا کرتا ہوں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا کیا ہے؟ پہلے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تیسرے وہ ہیں جو بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان کی وجہ سے عذاب کو دور کر رہا ہے تو ولیوں کے مزارات کا کمال کیا ہوگا، ولیوں کی برکتیں کس قدر بلند و بالا ہوں گی۔ آئیے ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت محب اللہ تبری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ولی کامل ہیں، بہت بڑی ذات ہیں حضرت محب اللہ تبری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے ملفوظ شریف کے اندر ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ایک قبر اچانک کھل گئی، قبر کھلی، لوگوں نے دیکھا کہ لاش دکھ رہی ہے۔ حنیف صاحب جی حضرت، تھوڑا سا تعاون، جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، لاش دکھ رہی ہے، بارش کی وجہ سے قبر کھل۔ غور کرنا سب، اپنے مردوں کو ہو سکے تو ولیوں کے دیار میں دفن کیا۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ محب اللہ تبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر کھلی، گھر والے آئے، آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھا یہ کہ اس مردے کے جسم پر گلاب کی دو ٹہنیاں، واہ 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 واہ، اور دو گلاب ہیں جو اس کی ناک کے نتنوں سے ملے ہوئے۔ قبر کھل گئی تھی، انہوں نے سوچا ایسا کریں دوسری جگہ اس کو دفن کر دیں، چونکہ پانی آ رہا ہے، اس کی وجہ سے قبر کھلی ہے۔ حضرت محب اللہ تبری کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا، دوسری جگہ قبر کھودی۔ ملفوظ شریف کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، قبر کھودی، کھود کر مردے کو رکھ دیا۔ جیسے ہی مردے کو رکھا، اب جو دو گلاب کی ٹہنیاں نظر آ رہی تھی وہ بڑے بڑے اژدہے اور سانپ، اور جو اس کی ناک پر دو گلاب کے پھول رکھے تھے وہ انہیں اژدہوں کے فن تھے، فن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اردو کی زبان میں بھموڑنے لگے، ان کی ناک پر حملہ کرنے لگے، لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک ولی کامل صاحب دل بزرگ وہاں موجود تھے، ان کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضرت سمجھ میں نہیں آتا، معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، کیا بات ہو گئی؟ ابھی تو اس کے جسم پر گلاب کے دو پھول تھے، ابھی اس کے جسم پر گلاب کی دو ٹہنیاں تھی۔ تب اس ولی نے جواب دیا تھا، اے آپ نے غور نہیں کیا، اصل میں وہ اس کے جسم پر اژدہی تھے، سانپ تھے، مگر چونکہ اس کو دفن کیا گیا تھا ایک ولی کے مزار کے قریب۔ ذرا اس جملے پہ غور کیجئے گا، انہوں نے فرمایا ولی کے مزار کے قریب اس کو دفن کیا گیا تھا، اس ولی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اژدہوں کو شاخ بنا دیا تھا، گلاب کی ٹہنی بنا دی تھی، اور اس کے پھنوں کو گلاب کا پھول بنا دیا تھا۔ کہا اگر خیر چاہتے ہو تو دوبارہ ولی کے قریب میں اسی قبر کے اندر دفن کر کے چلے آؤ۔ یہ لوگ گھبرائے ہوئے گئے اور وہیں جا کر کے دفن کیا۔ ابھی دفن کر کے تختے نہیں رکھے تھے، قبر میں رکھا، دیکھتے ہیں جیسے ہی ولی کی بارگاہ میں لے کر آئے، قبر میں رکھا، اب کیا دیکھا، غور سے نظر ماری تو اب تک جو اژدہے تھے وہ پھر شاخ بن جاتے ہیں، اور جو اس کا پھن تھا اب دوبارہ وہ گلاب کا پھول بن جاتا ہے۔ ہم نے کہا اس بدعقیدہ قوم کو بتا دو ہمارے ولی جب تک دنیا میں رہتے ہیں ان کی وجہ سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، اور اگر اس راز کو سمجھنا چاہتے ہو تو بتاؤ تو صحیح، جب تک میرا مرشد ہندوستان کی زمین میں ظاہری طور پر زندہ تھا کوئی فتنہ آتا تھا، بولو فتنے آتے تھے تب جاتے تھے، مصیبتیں آتی تھی ختم ہو جاتی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے سرکار تاج الشریعہ کے جانے کے بعد فتنوں نے منہ کھول لیا ہے، دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ فتنے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا ولی جب تک دنیا کے اوپر رہتا ہے، جب تک دنیا میں زمین کے اوپر رہتا ہے، اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے ولی مرتا نہیں ہے، میاں جو اس کے پاس میں آ جائے اس کی برکتیں اس کو حاصل ہو جایا کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، جشن تاج الاولیاء، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہے اور فرمائیے گا
ایک بات اور سن لیں، ولی کی بارگاہ میں اللہ تعالی برکتیں رکھتا، اونچا بولے آپ لوگ، کیا رکھتا ہے؟ برکتیں، یقین ہے نا؟ الحمدللہ۔ اور ولیوں کی بارگاہ میں نور بھی ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کو ہر ایک دانت دیکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے لما مات النجاشی کنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور۔ اور کیجئے گا ذرا، آپ کو پہلے نجاشی حبشہ کی طرف لے کر چلوں اور وہیں سے فوراً آپ کا رخ موڑ دوں گا بریلی شریف کی۔ آواز غور کیجئے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ تھوڑا سا مائک اگر صحیح ہو جائے تو یہ قربان کرنے کے قریب محبت سے ذرا بول جائیے آپ سبحان اللہ تو بول جائے آپ لوگ، جو مائک ٹھیک کرے گا وہ کرے گا، تھوڑی آواز بڑھ جائے تو بڑھا دیجیے، اس کی آواز دبی ہے تو میری آواز کو بھی دبا رہا ہے۔ غور فرمائیے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نجاشی بادشاہ جب انتقال ہو گیا، نجاشی بادشاہ کا جو سرکار پر ایمان لے کر کے آئے تھے، ادھر دیکھیں ذرا غور سے، نجاشی بادشاہ کا جب انتقال ہو گیا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کنا نتحدث، اہل علم اس جملے پر غور کریں، ہم نے کہا نہیں، ہمارے یہاں چرچا تھا، مشہور تھا کہ اس کی قبر پر نور نظر آتا ہے، نور نظر آتا ہے اس کی قبر پر۔ کس پر؟ حضرت نجاشی کی قبر پر نور نظر آیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ چرچا تھا مدینہ شریف کے اندر، اس کی قبر پر نور نظر آیا کرتا تھا، کوئی جاتا تھا قبر پہ نور نظر آتا تھا۔ لیکن شارحین حدیث نے اس کے دو مطلب بیان کیے، فرمایا ایک تو یہ کہ ظاہر میں نور نظر آتا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر میں نور نظر نہ آئے، نور نظر آنے سے مراد یہ ہے ان کی بارگاہ میں اگر کوئی جاتا تھا، آدھے گھنٹہ مثال کے طور پر بیٹھنے کا ارادہ ہے تو دل کھنچتا چلا جاتا، آدھے گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ وہاں گزار دیا کرتا تھا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بولو ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہو دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اگر نہ لگتا ہو تو دل کا علاج کرائیے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مدینہ شریف کے اندر یہ خبر عام تھی کہ جو بھی نجاشی کی قبر پہ جاتا ہے نور نظر آتا ہے۔ مگر آئیے اسی نور کے حوالے سے بریلی شریف کے اندر چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے ہاتھ سے اپنے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوانح لکھ رہے ہیں۔ کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، تفسیر علم نشرہ، جس کو امام احمد رضا اکیڈمی سے 2 جلدوں کے اندر شائع کیا گیا، اس کے بالکل سوانح کے اندر مختصر حالات علامہ نقی علی خان لکھے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا جس دن انتقال ہونے والا تھا، میاں واقعے کو ذرا غور سے سننا، دائیں بائیں چہرہ نہ کرو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ دائیں فرمایا جس دن انتقال ہونے والا تھا والد نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، لیکن ابھی ظہر کا وقت آیا، مگر اس میں ظہر کی نماز کا وقت ابھی باقی ہے۔ فرماتے ہیں والد بزرگوار کی طبیعت بگڑنے لگی، لیکن جب طبیعت بگڑی آپ نے آنکھوں کو بند کر لیا ہے، متواتر سلام کرتے چلے جا رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں علامہ نقی علی خان کی، لیکن سلام کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں سلام کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہ جانے کون کون بزرگ تشریف لاتے ہوں گے، ان کو علامہ نقی علی خان سلام کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں متواتر سلام کرتے چلے گئے، اس کے بعد حالت اور بگڑتی ہے، غشی کا عالم ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا والد بزرگوار علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے غشی کی حالت میں اپنے اعضائے وضو پر ہاتھ پھیرا، اس پر بھی پھیرا، ادھر بھی پھیرا، اور اپنے چہرے پر بھی پھیرا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غشی کے عالم میں والد نے نماز ظہر بھی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں میں سرہانے کھڑا تھا، اپنے والد بزرگوار کے سرہانے۔ علامہ نقی علی خان صرف مفتی نہیں تھے، ولی کامل ہے اور مرشد ایصال ہے، ولی کر ہے، ولی کر۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک دن میں نے دیکھا کہ قد آدم، انسان کے قد کے برابر ایک سواری سامنے ہے۔ میرے والد نے میری کمر پکڑی اور پکڑ کے اس سواری پر بٹھایا اور بٹھا کے کہا احمد رضا خان ہم نے تمہیں 11 درجوں تک پہنچا دیا ہے، اب آگے اللہ مالک۔ نظر لگ گئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی کھجور کے درخت آپ لگوا لو گے تو آپ کا تو فائدہ ہو ہی جائے گا، سبحان اللہ۔ منع تو کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اور بابا تاج الدین کے عرس میں آئے تو میں چاہ رہا ہوں کہ 2-4 پیڑ کیا پورے باغ لگوا لو، اللہ کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔
समझ गए ذات को देख करके मांगा जाता है, अल्लाह की ذات तो बहुत बुलंद व बाला है। بے شک आला हजरत फरमाते हैं मैं सरहाने खड़ा हूं, वालिद की तबीयत बिगड़ी और बिल्कुल नज़ा का वक्त आ गया। रूह जब निकलने लगी तो जबान पर आखिरी लफ्ज था अल्लाह। क्या मुनासबत है अल्लामा नकी अली खां और ताजुल शरिया। ہائے ہائے واہ 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 दादा की बरकतें तो मिलती है ना। بے شک بے شک अगर दादा बरकत वाला हो ہائے واہ واہ वो और है जिनकी नानी की पोतड़ी अलग। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकद्दर है कि हमारे यहाँ अल्लाह ने सब बरकत वाले पैदा फरमाए हैं। بے شک और फरमाइएगा अभी ला रहा हूं आपको नागपुर ही लेकर के आऊंगा। अल्लामा नकी अली खां की रूह निकलने लगी। आला हजरत फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा। हदीस आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा सहन में रखना, कब्र पे नूर नजर आता था। आला हजरत कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे वालिद के सीने से नूर निकला। ہائے ہائے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد مفتی صاحب واہ 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 سبحان اللہ مفتی صاحب زندہ باد आला हजरत फरमाते हैं मेरे वालिद के सीने से नूर निकला جی और नूर निकल के चेहरे पर आया और चेहरे पर चमक पड़ी तो कैसे। आला हजरत फरमाते हैं उसकी चमक का आलम यह था जैसे आईने में सूरज की शुआ चमका कर। واہ आईना सामने रखिए, सूरज की शुराओ, सूरज की किरण पड़ती है तो उसके अंदर झिलमिला जाती है, उसके अंदर कैफियत हरकत की पैदा होती है। फरमाते हैं मेरे वालिद के चेहरे पर इसी तरीके से नूर पैदा हुआ और इसी तरीके से नूर चेहरे के अंदर आईने के मानित गर्दिश करने लगा। थोड़ी देर के बाद नूर खत्म हो जाता है। अब अगले जुमले सुनना, अगर आपने वाकये के लाश को ऐन को छोड़ दिया तो मैं आपको बहुत ज्यादा अक्लमंद नहीं समझूंगा, थोड़ा मोड़ा अक्लमंद तो समझूंगा लेकिन ज्यादा अक्लमंद नहीं समझूंगा। आला हजरत फरमाते हैं ये मेरे वालिद का कमाल है। इंतकाल से 2 दिन पहले आपने जो आखिरी तहरीर अपने हाथ से लिखी थी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी। हजरत अली फरमाते हैं अगर कोई यूं ही कागज पर तो अच्छे अंदाज में अल्लाह के मुकद्दस नाम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को खूबसूरत अंदाज में अगर लिख देता है अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल भी जहन में रखे। आला हजरत फरमाते हैं वालिद ने इंतकाल से 2 दिन पहले आपने यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी और उसके बाद आपका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के बाद कहते हैं दफन कर दिया गया। आला हजरत कहते हैं मैं सोया हुआ था, 3 दिन गुजर गए थे, मेरी आंख लगी तो मैंने क्या देखा, मेरे भी पीरो मुर्शिद और मेरे वालिद अल्लामा नकी अली खां के पीरो मुर्शिद सरकारे शाह आले रसूल महरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु। मोहब्बत से बोलिए सिटी कब्रिस्तान को का मंजर सामने लाइए। अल्लामा नकी अली खां के इंतकाल के 3रे दिन आला हजरत ख्वाब में देखते हैं और मियां ये उनका ख्वाब नहीं है जिनका पेट खराब रहता है, ये अपने वक्त के मुजद्दिद का ख्वाब है जिस पर भरोसा भी किया जाएगा, यकीन भी किया जाएगा। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैंने अपनी आंख से देखा कि मेरे वालिद बुजुर्गवार की कब्र पर हजरत सरकार शाह आले रसूल महरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। नजर से नजर मिली, हैरत में पड़ गया, सरकार आप महरेरा छोड़ के यहाँ चले आए हैं। हजरत शाह आले रसूल महरवी कहते हैं इसीलिए एक जुमला कहता हूं मैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ मरकज है, मरकज इसकी मरकजियत, अरे जुमला सुनिए पहले बाद में बोलिएगा, इसकी मरकजियत खत्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि इस पर कभी कालपी का नूर आता है, कभी महरेरा का नूर आता है, कभी बिलग्राम का नूर आता है, कभी मसौली का नूर आता है। मियां इतने सैयदों ने अपनी दुआओं से जिसको मरकजियत दी हो, जब एक वली का इतना कमाल होता है, यहाँ तो वलियों की पूरी जमात है, न कल खत्म थी, न आज खत्म है, न कयामत तक इंशाअल्लाह खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से ताजुल औलिया, आमद हुजूर कायद मिल्लत, हुजूर सैयद हुसैनी मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद गयास मियां साहब क़िबला। और कर रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत शाह आले रसूल महरवी कुद्दसा सिर्रुहुल अजीज ने फरमाया बेटा आज के बाद हम यहीं रहा करेंगे।
میں نے اسی لیے جملہ بولا تھا، پہلے ملا دیا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ آج کے بعد ہم یہی رہا کریں گے، جب شان رسول جیسی شخصیت علامہ نقی علی خان پر اپنا فیض فرما رہی ہو تو بریلی کی مرکزیت کو کوئی میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھے۔ واہ 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 واہ، ارے مفتی صاحب زندہ باد زندہ باد، حق ہے زندہ باد۔ اور یہ وہ بریلی شریف ہے جس کا بہت مضبوط رشتہ ہے بابا تاج الدین۔ ارے زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت ہیں 1272 کے تو بابا تاج الدین ہے 1278۔ 6 سال چھوٹے، سمجھ گئے آپ؟ اور اعلیٰ حضرت کے ہم عصر ہیں، اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تقسیم اسناد کے موقع پر بریلی شریف ان کو بھی بلایا تھا۔ حضرت یوسف شاہ تاجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، بریلی شریف ان کو بھی بلایا گیا۔ ہم نے کہا حضرت جملہ دے رہا، حب علی کا جام دکھا کر بغض صحابہ بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر پلانے کی کوشش نہ کرو۔ بابا تاج الدین کا نام لے کر یہ چیز ہمیں مت بتاؤ، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں بابا تاج الدین کا تعلق اپنے وقت کے مجدد سے تھا، اور اپنے وقت کے مجدد کا تعلق اپنے وقت کے بڑے مجذوب سے تھا، اپنے وقت کے بڑے ولی سے تھا۔ جو عقیدہ اعلیٰ حضرت کا ہے وہی عقیدہ بابا تاج الدین کا ہے، اور اعلیٰ حضرت اعتقاد الاحباب کے اندر اسلام کا سب سے پہلا بادشاہ حضرت امیر معاویہ کو لکھ کر گئے ہیں، تو یہی نظریہ بابا تاج الدین کا ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس مت کرنا۔ ہم جانتے ہیں بابا تاج الدین نے اہل بیت کی محبت بھی سکھائی ہے اور حضرت امیر معاویہ کا پیار بھی سکھایا۔ اپنے وقت کا قائد سبحان اللہ۔ قاضی القضات فی الہند شہزادہ سرکار تاج شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ تشریف فرمائے، اور یہ سادات اکرام گویا زبان حال سے یوں کہہ رہے ہیں، آپ آگے بڑھتے رہو، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ توجہ ہے، تھوڑا سا ماحول بنانے میں بہت زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولیاء کی جماعت میں کس نام سے مشہور؟ ان کو مجذوب کہا جاتا ہے، اور مجذوبوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے سردار کا نام سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مستور الحال بزرگ کہا جاتا ہے۔ اور مجذوبوں کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا، لوگ سمجھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سیدی غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مجذوب کی شکایت کی گئی، حضور یہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا زبان بند کر، اس کا سر خانہ کعبہ میں سجدے کی حالت میں رکھ۔ اور مجذوب کی پہچان بتا دوں، مجذوب کے لیے اعلیٰ حضرت ملفوظ شریف کے اندر حضرت موسیٰ سحاگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات ذکر فرماتے ہیں۔ پہلا والا واقعہ چھوڑ کے لاج کے جملے جو میرا مستدل ہے اور جن سے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت موسیٰ سحاگ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز جمعہ کے وقت میں بازار کی طرف جا رہے تھے۔ شہر کے قاضی نے کہا حضرت نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلیے۔ حضرت موسیٰ سحاگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے تبلیغ بھی کی اور کہنے لگے آپ یہ زنانہ وضع عورتوں والی حالت آپ کی ہے، یہ ہٹائیے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ اب چونکہ یہاں بات یہ تھی، شریعت کے قانون کی بات تھی، حضرت موسیٰ سحاگ نے انکار نہیں کیا، ٹکراؤ نہیں کیا، لباس اتار دیا آپ کے جسم پر، جو سرخ لباس تھا وہ اتارا، آپ نے زیورات بھی اتارے اور ساتھ ہی آپ نے اپنے ہاتھ سے زیورات اور چوڑی بھی اتار دی، اور اس کے بعد آپ ان کے ساتھ نماز کے لیے چلے گئے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، نماز کا وقت قریب آیا ہے، مؤذن نے اذان دی، خطبہ ہو گیا، امام مصلی پہ چڑھا، جیسے ان نے اللہ اکبر کہا آپ کی حالت بدل جاتی ہے، حالت بدلتی ہے۔
اب یہ جملہ میں صرف حضرت موسیٰ سہاگ کی حد تک رکھیں. آج کے دور میں اگر کوئی ڈھونگی اس طرح کا جملہ بولے گا, ہمارے علماء کرام یقیناً اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے, اس کی اجازت نہیں ہوگی. مگر یہ حضرت موسیٰ سہاگ بہت سچے ولی ہیں. مجذوبوں کی جماعت میں مشہور مجذوب کا نام حضرت موسیٰ سہاگ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. جب اس نے مؤذن نے امام نے کہا تھا اللہ اکبر, تب آپ کی زبان سے جملہ نکلا میرا خاوند حی لا یموت ہے. آپ نے اتنا بولا اور فرمایا یہ مجھے میرا سہاگ اجاڑنا چاہتے ہیں. آپ کی زبان سے اتنے جملے نکلے تھے, پھر آپ کی وہی حالت ہو جاتی ہے, وہی پرانا آپ کا خونی لباس آ جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں زیورات آ جاتے ہیں. سنیو, ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جو سچا مجذوب ہوتا ہے, اگر اس کے سامنے آپ شریعت کا قانون پیش کریں گے اس سے ٹکرائے گا نہیں, بلکہ اس کے مقابل میں آئے گا نہیں, بلکہ اس کو دل سے مانتا نظر آئے گا. اس سے سمجھ میں آ گیا آج کے دور میں اگر کوئی جھوٹا پیر ہو اور یہ کہتا ہو وہ مولویوں کی بات ہے, یہ ہم طریقت والوں کی بات ہے, تو فیصلہ کر لینا جو سچے طریقت والے مجذوب ہیں, جو جا کر کے اللہ کے عشق میں جل جاتے ہیں. جذبہ عشق کا معنی کھینچنا ہوتا ہے, وہ رب کی بارگاہ میں ایسے کھنچے رہتے ہیں اپنا ہوش ان کو رہتا ہی نہیں. ایسے بزرگ بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے, تو وہ اگر جو کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے, لوگوں کے نذرانے بھی وصول کر رہا ہے, اگر ایسا اپنے آپ کو ملنگ یا مجذوب کہے تو سمجھ لینا یہ مجذوب اور ملنگ نہیں ہے, یہ جھوٹا ہے. سچے وہی ہوتے ہیں جو شریعت کی پاسداری کی. زندہ باد. حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل مجذوب ہے, جذب کی حالت میں ہمیشہ رہا کرتے تھے, ذکر الہی میں مشغول. عالم یہ ہے کہ آپ سید ہیں, سید اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان کے لیے اللہ نے نسل آدم کا سسٹم ہی چینج. جب میرے نبی علیہ السلام کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک سے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, انتقال پرملال ہوا. بات بہت تفصیل میں جائے گی لیکن میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. آخری بیٹے, پہلے بتائیے میرے نبی علیہ السلام کی 4 اونچا بولے کتنی بیٹیاں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. سرکار علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں. ان بد عقیدہ رافضیوں کی طرح مت کیا کوئی نہ کہے کہ حضرت فاطمہ کو صرف اکیلا انہی کو بیٹی مانتے ہیں, باقی دین کے نام کو غائب کر دیتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم سرکار کی ساری بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں, سرکار کی سارے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں, سب ہمارے لیے برکت کا باعث ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے نبی علیہ السلام کی نسل پاک کیسے چلی. حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا, سرکار علیہ السلام کے آخری بیٹے نرینہ اولاد کا انتقال ہو گیا. ابو لہب دل ہی دل کے اندر خوش ہوا. حضرت عطا کہتے ہیں لوگوں جب یہ سرکار کے بارے میں پتا چلا آپ کا آخری بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا, مشرکین کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے بطیرا محمد اللیلہ, آج محمد عربی کی نسل ختم ہو گئی. لیکن اس بدبخت کو کیا پتا تھا جو اللہ تعالیٰ ابراہیم کو لینے والا ہے وہ نسل مصطفیٰ کو قیامت تک باقی رکھنے والا ہے. رسول کریم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی یہ جملہ سن کر اللہ نے جبریل کو بھیجا. قرآن کی آیت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محبوب کہتے خیر سے محروم ہونا یہ میری شان نہیں تمہاری شان ہے. حضرت عطا ابن ربا کہتے ہیں یہ آیت کریمہ ابو لہب جیسے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا آپ بھی سوچیں گے یار جب نرینہ اولاد چلی گئی تو سرکار کی نسل چلے گی کیسے, یہ سوال ذہن میں آتا ہے. لیکن امام طبرانی کو اٹھائیے, معجم کبیر کے اندر اس حدیث کو تحریر فرماتے ہیں. ذرا اس جملے پہ غور کیجئے گا. سرکار علیہ السلام کی نرینہ اولاد کا جب انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, سرکار نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. اللہ نے سارے نبیوں کی اولاد ان کی پشت میں رکھی ہے, لیکن محمد عربی کی نسل کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت میں رکھی. انہی کی پشت انہی کی نسل سے حضرت بابا تاج الدین رضی اللہ تعالی. اور یہ وہ ولی کامل ہیں زبان سے جو جملے دعائیہ نکال دیتے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیا. ایک بار آپ گھر سے باہر نکلے, جنگل کی طرف جانے لگے,
4-5 मील चल गए, लोगों को पता ही नहीं कि जा कहाँ रहे। अचानक स्टेशन पड़ा, स्टेशन मास्टर के कमरे में घुस गए और घुसने के बाद देखा कि वहां स्टेशन मास्टर भी रो रहा, उसकी बीवी भी रो रही। खबर लगाई तो पता चला कि हजरत की दुआ से ही इसके यहाँ लड़का पैदा हुआ था इंतकाल कर। लेकिन इंतकाल के बाद भी वो घर वाले कह रहे थे, स्टेशन मास्टर और उसकी बीवी कहती थी, मुर्दा बेटे को भी हम उसी वक्त अपने से दूर करेंगे जब बाबा ताजुद्दीन आ जाए। कितनी दूरी पर है? 4-5 मील की दूरी पर बाबा ताजुद्दीन, लेकिन कान तक आवाज पहुंची। आप तशरीफ लाए और लाने के बाद उस मुर्दा बच्चे को सीने से लगाया और लगाकर कहने लगे, ये पागल लोग जिंदा बच्चे पर रो क्यों रहे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह। जुमले देखिएगा, जबान से जुमले निकले। आप कहेंगे मौलाना कोई हदीस हो तो बता दें। मैंने कहा सरकार फरमाते हैं, रुब्बा शसा अकबरा सी तमरैनी ला युबऊ बिही लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। अल्लाह के बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ियों पर खाक लगी है, बाल बिखरे हैं, दाढ़ियों पर खाक है। लोग कहते हैं ये पागल जा रहा है, ये दीवाना जा रहा है, ये पागल जा रहा है, दीवाना जा रहा है। एक हदीस में है, मदफून बिल अबवाबी, किसी के दरवाजे पर गए, उसने धक्के मार के भगा दिया, ए पागल यहाँ से चला जा। लेकिन उनका मकाम क्या है? फरमाया पुराने लिबास पहने हैं, लोग तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं, पागल समझ के छोड़ के चले जा रहे हैं। लेकिन शान ये है, लौ अक़समा अलल्लाहि ला बर्रा, अगर अल्लाह की बारगाह में कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसमों को पूरा फरमा दिया। हजरत बाबा ताजुद्दीन ने सीने से लगाया मुर्दे बच्चे को और कहने लगे, ये पागल लोग जिंदा पे रो क्यों रहे हैं? आप यही जुमला बार बार दोहराते चले जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर तारीख में लिखा है, थोड़ी देर के अंदर उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। हजरत बाबा ताजुद्दीन ने बच्चे को हवाले किया और फरमाया, बुखार आ गया है, इसका बुखार भी ठीक हो जाएगा, इसका बुखार भी ठीक हो जाएगा। पता ये चला हजरत बाबा ताजुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन हजरात औलिया में हैं जिनकी ज़बान से निकले हुए जुमले अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं किए जाते, कबूल फरमा लिए जाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का सदका बाबा ताजुद्दीन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला शरीफ से वापस आए थे, मेरी तरफ तवज्जो करें, करबला शरीफ से जब वापस आए, मदीने शरीफ के अंदर आपने गरीबों का इस कदर ख्याल रखा कि जब आपका विसाले पुरमलाल हुआ, लोगों ने आपको तख्ते गुस्ल पे रखा, कपड़ा जिस्म से हटाया तो क्या देखते हैं? आपकी पीठ पर काले काले निशान। किसी ने पूछा, ये काले निशान क्यों हैं? फरमाया, सुबह के वक्त अंधेरे के आलम में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी पीठ पर कल्ला लाद के गरीबों के दरवाजों पे रख के आया। लोगों को पता नहीं चलता था, गरीब घर में बैठकर आराम से खाते थे। लेकिन जिस दिन आपका विसाले पाक हुआ, उस वक्त राज खुल गया कि मदीने के गरीबों को पालने वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। रिवायत में यहाँ तक आया, शेख मोमिन शबलंजी लिखते हैं नूरुल अब्सार में कि 100 घर ऐसे थे जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गल्ला दिया करते थे। ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के घराने का कमाल है। यही हजरत बाबा ताजुद्दीन है। आपकी बारगाह में एक शख्स आया है, लेकिन बाबा ताजुद्दीन घर में तशरीफ फरमा है। वो दूर आकर के बैठ गया, मुफलिस था, गरीब था, मोहताज था, लंबा सफर करके आया, एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। शाम का वक्त हो चुका है। हजरत बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में खाना पेश किया गया, अभी नजर से नजर नहीं मिली है, पर्दा बीच में हाइल है। लेकिन बाबा ताजुद्दीन ने कहा, मुझे खाना ना दो, हमारे मेहमान को पहले खाना दे करके आओ। लोग गए, कहा कहाँ है? फरमाया, फला दरख्त के नीचे बैठा है। गए, जाने के बाद में आपने खाना पेश किया और खाना पेश किया गया तो पता चला ये मुसाफिर है, 2 दिन से खाना नहीं मिला है। ये हजरत बाबा ताजुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत है। जब आपके इंतकाले पुरमलाल का वक्त करीब था, आपने पहले ही खबर कर दी थी, इशारे कर दिए थे, बता दिए थे। हमने कहा, जो सरकार के इल्मे गैब को नहीं समझ पाता है, आके पहले वलियों के इल्मे गैब को दे। आला हजरत ने पूरी वजाहत की है कि अल्लाह ने नबी को तो गैब अता फरमाया ही है, वलियों को भी अता। और अगर इस गैब का राज समझना है और गैब को देखना है तो बरेली शरीफ, जो मेरा इख्तिताम भी बरेली शरीफ, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 लख्ते जिगर हैं। एक का नाम है हामिद रजा, दूसरे का नाम है मुस्तफा रजा।
लक़ब है हुज्जतुल इस्लाम, एक है मुफ्ती आजम मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद। और फरमाइएगा, सरकार हुज्जतुल इस्लाम जब पैदा हुए तो आला हजरत ने नाम क्या रखा? तारीखी नाम जो था वो मोहम्मद था। क्या नाम था? और आपके नाम के साथ आपकी पैदाइश में 92 की भी तारीख आती और मोहम्मद का 92। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे का उर्फी नाम रखा हामिद रजा। हामिद रजा की जब गिनती लाएंगे तो 1362 बैठे। कितनी ऊंचा बोले? और विशाल की तारीख भी कितनी है? अरे यही है। अच्छा बोलिए, हामिद रजा नाम रख दिया। बचपन में नाम रख के आला हजरत ने विलादत की तरफ भी इशारा कर दिया है और विशाल की तरफ भी इशारा कर दिया है। और एक शेर में आपने फरमाया, हामिदुम मिन्नी अला मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये है। कभी आपने इस जुमले पर गौर किया है? अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन का राज समझे होगे तो ये राज भी समझ में आ जाएगा। सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। एक तो मफहूम ये है कि मेरी वजह से हुसैन को ईमान की दौलत मिली है, सारी कायनात को मिली है, और मेरी वजह से हुसैन को भी मिली है, और करबला में मेरे दीन को हुसैन बचाएगा। और दूसरा राज ये है कि मेरी नस्ल हुसैन से चलेगी। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन से मेरी नस्ल चलेगी। रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब इधर भी आइए, आला हजरत फरमा रहे हामिदुम मिन्नी अना मिन हामिद। आला हजरत ने यही क्यों फरमाया? ये क्यों नहीं कहा मुस्तफा मुझसे है, मैं मुस्तफा से हूँ? आला हजरत की निगाह जानती थी। आला हजरत को मालूम था कि हुज्जतुल इस्लाम के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम इब्राहिम रजा खां होगा, और मेरे बेटे मुस्तफा रजा खां के यहाँ भी एक बेटा अनवर मियाँ पैदा होंगे, लेकिन बचपन में इंतकाल करके चले जाएंगे, दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, और उस वहीं आपको सिटी कब्रिस्तान में दफन किया गया है। बेटियां ही बेटियां होगी, नस्ल चलती है नरीना औलाद से। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद कहकर इस तरफ इशारा कर दिया है। जरा इस जुमले पे गौर कीजिएगा, आखिरी नुक्ता देकर गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। आला हजरत के हामिद रजा मुझसे है, मैं हामिद रजा से हूँ। ये जुमला आपने इसीलिए दिया कि आला हजरत जानते थे मेरी नस्ल मुस्तफा रजा खां से नहीं चलेगी, हामिद रजा खान से चलेगी। हजरत इब्राहिम रजा खान हुज्जतुल इस्लाम के बेटे हैं, उनके बेटे सरकारे ताजे शरीयत है, रेहाने मिल्लत है और दीगर है। आप देखते चले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चूंकि इस बज़्म का जो दूल्हा है उसी की मुनासबत से ये जुमला बोल रहा हूँ। हजरत हुज्जतुल इस्लाम के बेटे हजरत इब्राहिम रजा खां है, इब्राहिम रजा खां के बेटे हुजूर असद मियाँ साहब किबला है, उनके बेटे हुसाम मियाँ है, उनके बेटे हुमाम मियाँ है। हमने कहा बदअकीदा नबी के इल्म गैब पर हमला करने से पहले इन वलियों का इल्म गैब देख ले कि जब बरेली के इमाम अहमद रजा खान से कयामत तक चलने वाली अपनी नस्ल का राज नहीं छुपा है तो मदीने के ताजदार से दुनिया का राज कैसे छुपेगा? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा। तुम पे करोड़ों दुरूद, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके तो ये सुराग लेके चले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।